اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہمارے بی اے اور بی ایس سی والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اے ڈی ایس انگلش والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ہم نے انگلش کے لیکچر سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور جو آج کا لیکچر ہے وہ بھی ہمارا ایسے کے سلسلے میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جو 2 ایسے ہیں وہ اپنے چینل پہ لگا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کا ایسے نمبر 3 ہے، اور یہ والا بھی بہت ہی امپورٹنٹ ایسے ہے۔ اور اسٹوڈنٹ اس ایسے کے آپ کو مطلب یاد کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس میں سے جو آپ کا ان امپلائمنٹ پہ لیٹر آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو ان امپلائمنٹ پہ، اور مطلب ایسے بھی لکھ سکتے ہو، اور اس کا لیٹر میں سے بھی آپ مطلب لیٹر کے اندر بھی یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہو۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے جو بی اے والے یعنی اے ڈی اے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے ہماری آؤٹ لائن جو ہے سب سے پہلے وہ آپ دیکھ لیں ان امپلائمنٹ کی۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ نے انٹروڈکشن کا جو آؤٹ لائن دینا ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے انٹروڈکشن، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایفیکٹ آف، یعنی پہلے آپ نے اوپر انٹروڈکشن اور چھوٹی جو سب آؤٹ لائن دینی ہے کہ واٹ از ان امپلائمنٹ، کہ بے روزگاری کیا ہے۔ اور نمبر 2 پہ جو اس کی آؤٹ لائن دینی ہے وہ ایفیکٹ آف ان امپلائمنٹس، کہ بے روزگاری کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آپ نے آؤٹ لائن دینی ہے کازز آف ان امپلائمنٹ، کہ بے روزگاری کی وجوہات کیا ہیں۔ نمبر 4 پہ لکھنی ہے آپ نے اسٹیپ ٹو کنٹرول دا ان امپلائمنٹس، کہ ہم کس طرح بے روزگاری کو کم کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ آپ نے کنکلوژن اس کا دینا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کے سامنے اس کی آؤٹ لائن ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے ایسے کی طرف، جو ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ایسے ہے یہ والا بھی۔ اسٹوڈنٹ آپ ذرا غور سے اس کو دیکھ لیں جی۔ تقریباً اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سارا۔ انشاءاللہ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اسٹوڈنٹ دیکھیں ذرا، اچھا جی، ان امپلائمنٹس پہلے آپ نے، کیونکہ آؤٹ لائن بھی اس کی انٹروڈکشن کی دی ہوئی، تو اس کا بھی انٹروڈکشن ہی ہے کہ ان امپلائمنٹ مینس ٹو اسٹیٹس آف جاب لیس، بے روزگاری کا مطلب ہے کہ نوکریاں نہ ہونا۔ اٹ از این اکانومک ٹرمز، یہ ایک معاشی ٹرم ہے۔ امپلائمنٹس مینس، امپلائمنٹ کا مطلب ہے آکوپیشنز، کوئی روزگار ہونا، ٹو چینجڈ ان ڈوئنگ سم تھنگس، انگیجڈ ان ڈوئنگ سم تھنگ، انگیجڈ کا مطلب ہوتا ہے مصروف ہونا کوئی چیز کام کرنے میں۔ پروڈکٹیو از ٹو بی امپلائڈ، جس کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ کما سکیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ روزگار اس کے پاس ہے۔ وین اسکلڈ، انسکلڈ اینڈ ایجوکیٹڈ پیپل آر جاب لیس، جب مہارت رکھنے والے یعنی جو کوئی مہارت رکھتے ہو، جو نہ بھی رکھتے ہو، یا پڑھے لکھے بندے جو ہیں وہ ان کے پاس روزگار نہیں ہوگا۔ ان دا گریٹ نمبر دس پرابلم از کالڈ ان امپلائمنٹ، یعنی بہت بڑی تعداد میں جب پڑھے لکھے یا ماہر یا جو کام نہیں جانتے وہ بے روزگار ہوں گے، تو اسے ہم کہتے ہیں ان امپلائمنٹس۔ ان امپلائمنٹ از اے ورلڈ وائڈ پرابلم، بے روزگاری پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ایون دا رچ اینڈ ایڈوانس کنٹریز، یہاں تک کہ جو امیر اور ترقی یافتہ ملک ہیں، جس میں یو ایس اے، یو کے اینڈ فرانس آر آلسو سفرنگ فرام اٹ، وہ فرانس، یو ایس اے یعنی امریکہ، یو کے اور برطانیہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان دا ایشین کنٹریز، جو ایشین ممالک ہیں، ان امپلائمنٹ از اٹس ہائیسٹ پیک، یہاں تو بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ سو بس پاکستان از آلسو ون آف دیز کنٹریز۔ ان امپلائمنٹ از اے سوشل ایول، بے روزگاری ایک سماجی برائی ہے۔ اینڈ اٹ ہیز فار ریچنگ افیکٹ، اور اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اٹ کازز اسٹارویشن، اس سے بھوک ہوتی ہے، ڈیزیز بیماریاں ہوتی ہیں، اینڈ اور ڈیتھ اور اموات ہوتی ہیں۔ اینڈ ان امپلائڈ سوسائٹی ہیز ڈسونیسٹی، بے روزگار معاشرے کے اندر بے ایمانی بھی ہوتی ہے، کرپشن بھی ہوتی ہے، کرائمس جرم ہوتے ہیں، سنس اور بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، آر وائسز آف آل کائنڈ آف لارج اسکیل، اور تمام قسم کی جو برائیاں ہیں وہ بڑے پیمانے پر بے روزگار معاشرے کے اندر ہوتی ہیں۔ کریٹ پیدا کرتے ہیں ان انٹرسٹ
بے چینی اینڈ انیکسٹی اور پریشانی امنگ دا کامن پیپل عام لوگوں کے اندر. ایز اے ریزلٹ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیپل کین ناٹ نو لوگ نہیں جانتے اباؤٹ دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں. اور لارج پورشن آف پاپولیشن آبادی کا بہت بڑا حصہ ریمین ان امپلائڈ وہ بے روزگار رہتا ہے. سو نو ایفرٹ ٹو انکریز نیشنل انکم کین بیئر فروٹ اس لیے قومی آمدنی کے جو بڑھنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوتی. اس کے بعد ان امپلائمنٹ ہیز مینی کازز بے روزگاری کی کئی وجوہات ہیں. Firstly, in Pakistan, it is the result of the bad social and political and economic system. پاکستان میں یہ بہت ہی یعنی جو برے حالات ہیں سماجی سیاسی اور معاشی نظام کے. although پاکستان is 16 years old now اگرچہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 60 سال ہو گئے ہیں. still no noteworthy progress has been made in the field of agriculture and industry. ابھی تک پاکستان نے زراعت اور صنعت کے شعبے میں کوئی خاص ترقی نہیں کی. Secondly, craftsmen and artisans have no social status. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو کرافٹ مین ہیں اور آرٹیسن ہیں یعنی کرافٹ مین سے مراد ہے جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں اور جو مطلب کسی کام میں ماہر ہوتے ہیں ان کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں ہے. مطلب اس کے کہنے کا یہ ہے کہ مطلب ہاتھ سے کام کرنا ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. یعنی ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میں افسر بنوں تو جب وہ ہر نوجوان افیسر بننے کی کوشش کرے گا تو پھر بے روزگاری ہوگی. یعنی ہاتھ سے کام کرنے میں جب عزت دی جائے گی تو پھر پاکستان ترقی کرے گا. دے آر کنسیڈر ایز دا سیکنڈ ریٹ سٹیزن. ہاتھ سے کام کرنے والے جو مزدور ہیں انہیں پاکستان کا دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے. سو ٹیکنیکل اسکل از ڈسکریج ان آور سوسائٹی. اس لیے جو فنی مہارتیں ہیں اس کی ہمارے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے. تھرڈلی تیسری وجہ یہ ہے کہ ان پاکستان لینڈ از بینگ فریگمنٹڈ پر ایکر ییلڈ از ویری لو. تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پر ایکر ییلڈ یعنی پیداوار ہے ایک ایکڑ کے اندر جو پیداوار ہے وہ انتہائی کم ہے. فورتھلی چوتھی وجہ یہ ہے اب آپ دیکھیں جی فورتھلی our education system has been designed by the colonial agents. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اسے بھی ایک خاص طریقے سے یعنی ایسے حساب سے منظم کیا گیا ہے کہ اس کے اندر بھی روزگار پیدا کرنے کے کوئی خاص موقع نہیں ہے. This system of education produce clerk only. اس طرح کے جو سسٹم ہے اس سے صرف کلرک ہی پیدا ہوتے ہیں. Fifthly, there is a very cruel and unjust distribution of the wealth. پانچویں وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو دولت کی تقسیم ہے وہ غیر منصفانہ طریقے سے ہے. A small group of the families is eating all the resources. چند خاندان جو پاکستان کے تمام ریسورسز کو کھا رہے ہیں. The majority of have nots are the poor. ان میں سے جو میجورٹی ہیں وہ زیادہ مطلب کیا ہیں وہ غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے. Sixthly, our country suffers from a high birth rate. چھٹی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو برتھ ریٹ ہے یعنی شرح پیدائش ہے وہ بہت زیادہ ہے. Peoples are more and the jobs are few. لوگ زیادہ ہیں نوکریاں کم ہیں. The result is unemployment. اس کا جو سبب ہے وہ بھی کیا ہے پھر بے روزگاری ہے. اس کے بعد but unemployment can be uprooted. لیکن ہم بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں. Poverty غربت is always gift of had a governments bad governments. غربت جو ہوتی ہے وہ ایک یعنی اچھی گورنمنٹ نہ ہونے کا نشانی ہوتی ہے. God gives life and resources to man. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی بھی دی اور ذرائع دی بھی ہیں. Bad system is robs
them away. لیکن اگر غلط نظام ہوگا تو وہ ان وسائل کو چھین لیتا ہے. We must correct our social, political and economic system. ہمیں اپنے سماجی، سیاسی اور سماجی نظام کو بدلنا ہوگا. On the Islamic model, ہمیں اس کے اسلامی قانون پر ڈھالنا ہوگا. Heavy and mechanical industries should be set up. ہیوی یعنی بھاری اور میکینیکل انڈسٹری شوڈ بی سیٹ اپ، اسے ہمیں قائم کرنا ہوگا. اچھا جی، برتھ ریٹ شوڈ بی ریڈیوس. جو برتھ ریٹ ہے اس کو بھی کم کرنا ہوگا. وی مسٹ کنٹرولز آور انکریزنگ پاپولیشن. ہمیں اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنا ہوگا. ان دی آرڈرز ٹو تاکہ ہم کیا کر سکیں، میک اٹ پرپورشنیٹ ٹو آور ریسورسز، تاکہ ہم آبادی کو کنٹرول کریں اور اب اس کو اس صورتحال پہ لے آئیں کہ ہمارے ریسورسز کے ایکول ہو جائے، یعنی جتنے ریسورسز ہیں اتنی ہی آبادی ہو. وی شوڈ چینج آور ایجوکیشن سسٹم اینڈ پے مور اٹینشن ٹو دی پروفیشنلز اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہمیں اپنا نظام تعلیمی تبدیل کرنا ہوگا، زیادہ توجہ ہمیں پروفیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پر دینی ہوگی. مور ایور وی شوڈ ڈیولپ دا اسپرٹس آف پیٹریزمس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہمیں لوگوں کے اندر حب الوطنی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جذبہ پیدا ہونا کا، ایز ویل ایز سینس آف ڈیوٹی، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر احساس ذمہ داری ہو، اینڈ رسپانسبلٹیز، اور اپنے فرائض اٹھانے کی احساس بھی. Our youth should be educated to be a good farmers, good workers and good businessmen. ہمیں ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں سکھانا ہوگا کہ ہمارے جو اچھے کسان اور اچھا ورکر اور اچھے بزنس مین بنے. The self-employed means a scheme. The self-employment scheme should also be revived. ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی خود روزگار اسکیم کو بھی چلائیں. گورنمنٹ چاہیے کہ وہ خود روزگار جو اسکیم ہے اس کو بھی رن کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ اپنا کاروبار کر سکیں. اچھا جی، اس کے بعد آگے کنکلوژن جی. ٹو سم اپ ان دی آرڈر ٹو ٹیکل، ٹو سم اپ میں اختتام کرتا ہوں، ٹو آرڈر ٹو ٹیکل دس پرابلم، کہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. دا پبلک اینڈ اتھارٹیز، عوام اور جو بڑی انتظامیہ ہے، مسٹ جوائن دیئر ہینڈس، انہیں اپنے ہاتھ ملانے چاہیے. اینڈ لانچ اے جوائنٹ ایفرٹس، اور بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے ٹو فائٹ دس مونسٹر، تاکہ ہم اس بلا سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. اچھا جی، اس کے بعد آگے دیکھیں جی. دس از دا پاسبل، یہ ممکن ہے، بٹ آن دا اپ ہل ٹاسک اٹ نیڈیڈ اے لانگ اسٹرگل، لیکن اس کے لیے لمبی کوشش کی ضرورت ہے. اینڈ وائز پلاننگ، اور بہترین منصوبہ بندی کی. بٹ اٹ از دا مسٹ بی سپلیمنٹڈ، لیکن یہ بہت ہی ضروری ہے. ود اینڈ اولڈ سیٹ آف دا ریلیجیس ویلیوز اینڈ شوڈ ہیو فیتھ ان دا گاڈ آلمائٹی ٹو اوور کم دیز پرابلمس. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جو مذہبی اقدار ہیں ان کو فروغ دیں اور اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. تو اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا جو ایسے تھا ان امپلائمنٹ والا، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی اور ایسے ہو جو آپ بتانا چاہتے ہو تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ اپنے چینل پر لگا دیں گے. السلام علیکم.